الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال وعن زرارة قال أبو عبد الله عليه السلام التقدير في ليلة 19 والإبرام في ليلة 21 والإمضاء في ليلة 23. ناظرین اکرام، موضوع گفتگو ہے اہمیت شب قدر اور اعمال شب قدر. عزیزان، ماہ مبارک رمضان میں جس شب کی شدت کے ساتھ ہمیں انتظار تھا، وہ رات اور وہ گھڑی بالکل ہی ہمارے قریب تر ہو چکی ہے، اور خداوند متعال کی توفیق کے سبب انشاءاللہ ان شبہائے قدر میں ہم اس کی دی ہوئی قوتوں کو دعاؤں میں، عبادتوں میں اور اعمال صالحہ میں صرف کر کے خداوند متعال کی رضا کو حاصل کریں گے. آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ قدر کے معنی کیا ہے. اہل لغت نے قدر کے معنی اندازہ اور اندازہ گیری کے بیان کیے ہیں. اصطلاح میں قدر کائنات کی خصوصیت اور ہر اس چیز کے وجود کو کہ اس کی خلقت کیسے ہوئی، اس کے معنی میں استعمال ہوا ہے. شہید مطہری علیہ الرحمہ نے قدر کی تعریف یوں بیان کی کہ قدر کے معنی اندازہ اور معین کے ہیں. اس پورے جہان میں، اس پوری کائنات میں جتنے بھی حادثات اور واقعات رونما ہوتے ہیں، ان کی مقدار، جگہ اور وقت معین ہے. یہ سب خدا کی قدرت سے ہے. خداوند متعال کا ارشاد ہے قرآن کریم کے درمیان والذی قدر فہدی سورہ اعلیٰ کے اندر، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تقدیر لکھنے والا اور ہدایت کرنے والا خدا ہے. چونکہ انسان وہ مخلوق ہے جو ارادہ اور اختیار رکھتی ہے، لہذا سعادت اور شقاوت کے راستے کا انتخاب بھی اسی کے ارادہ اور اختیار پر منحصر ہے. اسی لیے شب قدر میں انسان کے سال بھر کے آئندہ کے اعمال کو دیکھتے ہوئے اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے. یا وہ اپنے حسن اختیار اور اعمال نیک کے ذریعے سے کمیل بن زیاد نخعی بن جائے، یا پھر بد کرداری کو اختیار کرتے ہوئے حارث بن زیاد نخعی بن جائے. کون ہے یہ دونوں؟ ایک ہی ماں باپ کے دو بیٹے. ایک وہ جو امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خاص شاگرد قرار پائے اور جن سے امام نے دعائے کمیل کو منسوب کر دیا، اور دوسرا بھائی اس امام کے پوتوں کا قاتل بن گیا، یعنی جناب مسلم کے فرزندوں کا قاتل بن بیٹھا. یعنی ایک نے نیکی کے راستے کو اختیار کیا تو سعید اور کامیاب ہوا، اور دوسرے نے برائی اور بدبختی کے راستے کو اپنایا تو شقی اور بد کردار اور یتیمان مسلم کا قاتل قرار پایا. شب قدر کی صرف راتیں ہی بافضیلت نہیں، بلکہ 19، 21 اور 23 کے دن بھی اسی طرح سے بافضیلت ہیں. لہذا جو حضرات اس شب میں اعمال کسی سبب سے نہ کر سکے یا کر سکیں، وہ بھی ان دنوں کو روزہ رکھے، دعائیں پڑھیں اور عبادات میں گزاریں. اسی طریقے سے وہ خواتین جو حالت نجاست میں ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ فطری تقاضا ہے، اور ممکن ہے کہ اس دور میں بہت سارے ایسی خواتین، ایسی مائیں اور بہنیں ایام نجاست میں ہوں، حالت پاکیزگی میں نہ ہو، تو وہ یہ سوچتی ہیں
کہ شاید شب قدر سے وہ محروم ہے، نہیں، وہ شب قدر سے کبھی بھی محروم نہیں ہیں، لہٰذا ان کو بھی چاہیے کہ ان شبوں میں اور ان دنوں میں عبادات انجام دیں۔ ہاں، ایام نجاست میں عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے نمازوں کا پڑھنا حرام ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، اسی طریقے سے قرآن کی آیات کو نہیں چھو سکتی، اسی طرح ائمہ اطہار علیہم السلام اور انبیاء اور ان کے اوصیاء اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ناموں کو نہیں چھو سکتی۔ لہٰذا اس صورت میں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعائیں اگر کتابوں کے اوراق کو اور کتابوں کے جلدوں کو چھو کر پڑھ رہی ہیں کہ جہاں خدا کے کسی نام کو یا انبیاء یا ائمہ یا بی بی فاطمہ یا اوصیاء انبیاء کے ناموں کو اگر وہ نہیں چھوتی ہیں اور دعائیں پڑھتی ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا نماز کو وہ ترک کرے، تسبیحات، ذکر، دعائیں، ان تمام تر چیزوں کا ورد کریں اور شب بیداری میں خواتین بھی رات گزاریں۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس شب کو درک کرنے کی کوشش کرے اور راتوں کو جاگ کر عبادت میں بسر کرے۔ چونکہ شب قدر میں فرشتوں کے نازل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سی برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں، لہٰذا انسان ایک شب کی عبادت سے 1000 مہینے کی ارزش کو حاصل کر سکتا ہے۔ ہم نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات کو پیش کیا، اس کے اندر بھی پروردگار عالم نے یہی بیان کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ وہ شب ہے، یہ وہ رات ہے، یعنی لیلۃ القدر یا شب قدر وہ رات ہے کہ جس رات میں قرآن کو بھی نازل کیا گیا۔ اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، یعنی تم ادراک نہیں کر سکتے۔ یہ وہ شب ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے اور برتر ہے۔ اور جس حدیث کی میں نے تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، اس حدیث کے اندر بھی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، التقدیر فی لیلۃ 19 والابرام فی لیلۃ 21 والامضاء فی لیلۃ 23 وسائل الشیعہ کے جلد نمبر 10 صفحہ 354 پر یہ حدیث موجود ہے۔ یعنی امام فرماتے ہیں کہ تمام تر مقدرات اور تمام تر تقدیروں کا تعین جو ہوتا ہے وہ ماہ رمضان کی 19ویں رات کو ہوتا ہے، یعنی جو 19 کی رات ہے، 19 کی شب ہے، جو پہلی شب قدر جس کو ہم سمجھتے ہیں، اس شب قدر میں تمام تر جو ہماری تقدیریں ہیں، مقدرات ہیں، ان سب کو پروردگار عالم معین کرتا ہے، اور 21ویں رات کو اس کی تائید ہوتی ہے، اور پھر اس کے اوپر جو دستخط ہوتا ہے وہ 23ویں شب کو، جسے آپ بڑی شب قدر کہتے ہیں۔